السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ اور ابھی ہم کر رہے ہیں سورۃ دحر۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 13 سے لے کر 31 تک۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ سورۃ دحر یہ وہ صورت ہے جس میں ہم شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں اور ابرار بننے کی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کفر سے بچانے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں،
اور اس کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آسان نیکیاں کیسی ہیں. اس میں موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے. جنت کے وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں جس سے دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، امیجن کرنے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ایک مشکل کام مرحلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت سی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی ہم شکر گزاری کی طرف جاتے ہیں اور ان معاملات کو اپنی زندگی میں بہتر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ تو ہمارے لیے ایک ون ون ہوتا ہے نا. دنیا میں بھی ہم اچھے ہو گئے. شکر گزاری آج کل آپ دیکھیں کہ جو گریٹیچیوڈ ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر شکر گزاری آ گئی ہے تو آپ ایک پازیٹیو تھنکر بن جائیں گے، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی، آپ کو بیماریاں کم ہوں گی ہر طرح کی، اور آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے. اور ہم تو ویسے ہی سب سے بڑا کام کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. آیت نمبر 13 سے ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ جنت میں ہیں، جو ابرار کا ذکر اس سے پہلے آیا تھا. جیسے آیت نمبر 12 میں کہا گیا تھا اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جنت جس کے بارے میں ہم ہر وقت سوچتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے کتنی آسانی سے انسان اس درجے کو پا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اور جب اللہ چاہے تو انسان وہاں جا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا بتایا گیا آیت نمبر 13 میں، یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. نا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی یہ وہ مناظر ہیں جو ہمیں یہاں بہت اچھے لگتے ہیں. بہت سے افراد ہم ایسے دیکھتے ہیں اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، نیکی کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن وہ آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا مزہ آتا ہے آرام سے ریلیکس بیٹھنے میں کہ ہم بس پروکریسٹینیٹر ہی بن جاتے ہیں، سستی بن جاتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کی سجاوٹ ہی ایسے کرتے ہیں کہ جی جو بھی آئے بہت آرام سے بیٹھے. لوگوں نے لگژری اپارٹمنٹس ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، فارم ہاؤسز لے کر اس طرح سے اس کا ڈیکورم کیا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسی ہوٹل میں بھی جاتے ہیں یا ہم اپنے لیے کوئی اپنی ہوم ڈیکورم کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا ہو جو بہت ہی کمفرٹیبل ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ورک لائف میں اگر ہمیں کوئی بہت کمفرٹیبل سیٹنگ مل بھی جاتی ہے نا، پھر بھی ہمیں اپنا ٹارگٹ تو درست رکھنا ہے نا. اور وہ ٹارگٹ کیا ہوگا کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں تاکہ پھر ہم ان مسندوں پہ بیٹھیں، ان جگہوں پہ بیٹھیں جہاں پہ ہمیں یہ نہ ہو کہ کبھی خراب ہو جائیں گی یا ان کے بل دینے پڑیں گے، یا یہ کہ ایک ٹیمپریریلی ہم وہاں پہ مزے کریں گے، یا مزے تو کر رہے ہیں لیکن اوہو کمر میں درد شروع ہو گیا ہے یا کوئی اور بیماریاں آ گئی ہیں. نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے، نہ جاڑے کی سختی. یعنی ویدر بھی جو ہوگا وہ بہت ہی بہترین ہوگا. آپ کو ہر وقت ویدر فور کاسٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ بہت ہی اچھا سا موسم آئے، یا بہت گرمی نہ ہو یا بہت سردی نہ ہو، کیونکہ دونوں ایکسٹریم ویدرز جو ہوتے ہیں وہ انسان کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، جو وہ موسم ہوں گے وہ بھی کیسے ہوں گے، بہت ہی بہترین ہوگا. اور پھر اس کے بعد بتایا گیا اور ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے. یعنی وہاں پہ جو درخت ہوں گے اور ان پہ جو پھل ہوگا وہ بھی کس طرح بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا پھر بھی سایہ ختم نہ ہوگا. تو آپ امیجن کریں کہ وہاں جب جنت کی بات ہوتی ہے اور وہاں کے درختوں کی بات ہوتی ہے اور اس کی پلانٹیشن اور اس کے جو فروٹس ہیں ان کی کیا انٹینسٹی اور کیا شدت ہوگی. اور اس کا سوچنے کے لیے نا آپ کو پہلے یہاں پہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی فروٹ پکنگ کے لیے جانا ہوگا، چاہے آپ مینگوز پک کریں، ایپلز کریں، اورنجز کریں، اسٹرابیریز آتی ہیں، مطلب مختلف سیزنل پروڈکٹس جو ہوتی ہیں. اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہیں اپنے گھر میں لگائیں تو جب آپ وہ پھل توڑتے ہیں تو آپ کو جو فیلنگ آتی ہے، جو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں جب ہم پھل توڑے ہوتے ہیں تو کئی جو پھل اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ تک نہیں آتے، تو تب ہمیں کتنی فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. لیکن جنت کا وہ منظر ہمارے سامنے اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ فروٹ لیڈن ٹریز ہوں گے، یعنی کہ جھکے ہوئے ہوں گے، اتنا پھل ہوگا کیونکہ وہ آنکھوں کا منظر بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے اور موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر کیا ہے کہ ان کے گچھے جو ہیں وہ نیچے لٹک رہے ہوں گے، وہ اتنے ایسے ہوں گے کہ ہمارے بالکل قریب آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ بالکل اسی وقت فریشلی پرکڈ جو فروٹ ہوتا ہے یا کوئی سبزی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے.
اور جب اس کو پیک کر کے پھر ہم تک پہنچایا جاتا ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی فروزن کنٹینر میں سے کھانا آ رہا ہے یا ادھر ادھر سے ہمیں پہلے چیزیں مل رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جنت کے جو کھانے پینے کا ذکر بھی جب آتا ہے نا تو اٹس آل ہیلدی، یعنی ہمیں کوئی جنک یہ نہیں کہا جاتا کہ وہاں پہ ایک فاسٹ فوڈ کارنر بھی ہوگا اور آپ وہاں پہ جا کے فاسٹ فوڈ کھا لیجئے گا۔ ہمیں وہی کھانے بتائے جا رہے ہیں جو بہترین ہیں، جو انسان کو بہترین بناتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذوق بھی ایسا ہونا چاہیے نا دنیا میں رہتے ہوئے۔ اگر آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ ہی نہیں کیا، کبھی یہ کام ہی نہیں کیے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آخرت میں تو یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، آیت نمبر 15 کو دیکھیے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ یعنی اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ ایک ان کو ڈرنکس جو ہیں وہ وہاں پہ مل رہی ہوں گی۔ کچھ ایسا بھی منظر لگتا ہے کہ کچھ سیلف سروس ہے، اور وہ جو سیلف سروس ہے اس میں بہترین قسم سے سب چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ان کو اٹھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اب یہ کچھ خاص مٹیریل کے بنے ہوئے برتن ہیں، یہ بھی نہیں کہ عام قسم کی کراکری ہے جو کہ پریزنٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان انجوائے کرنا چاہتا ہے نا تو وہ ہر چیز کے بارے میں پرٹیکولر ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے جو ہوتے ہیں جو نفیس شخصیت کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیبل بھی ایسا ہو، اس کے اوپر چیزیں بھی اس طرح سے پڑی ہوئی ہوں، کشنز کو بھی وہ خاص طریقے سے رکھیں گے، کھانے کو بھی وہ خاص ڈشز میں خاص طریقے سے پریزنٹ کریں گے، اور اسی طرح ڈرنکس بھی جو ہوں گی ان کے لیے بھی ان کے خاص برتن ہوتے ہیں کہ کس میں کس چیز کو کیسے سرو کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں جنت کی بھی نفاست کا پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے ہے نا جو کہ دنیا میں بھی بہت نفیس طریقے سے تمام معاملات کو اپنے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اور ان تمام باتوں کو انجوائے کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی کمٹمنٹ چاہیے ہے، اور اس کمٹمنٹ میں جو آج ہم پڑھیں سورہ دہر میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر شکر گزاری لاتے ہیں، اللہ کی معرفت کو لے کر آتے ہیں، اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد ان کے بیلنس کو اور اس میں کرنے والے جو کام ہیں ان کی پرائرٹیز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو جام ہیں اور ان میں کس طرح کی ڈرنکس دی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی وہاں پہ ڈرنکس ہوں گی وہ بہت ان کے اندر اپروپریٹ ہوں گی۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ کا زیادہ ڈرنک پینے کو دل چاہتا ہے اور وہ جو سائز آتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو جب آپ ڈرنک کو منگواتے بھی ہیں یا آپ آرڈر کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اسمال، میڈیم، لارج۔ کبھی کبھی آپ اسمال منگاتے ہیں تو اس کا ہی سائز اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں بھی لارج ڈرنک پیتے ہیں۔ جب لارج ڈرنک آتی ہے تو یا تو آپ کو ڈرنک نہیں پسند آتی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا ہمیں چاہیے ہوگا نا وہ بالکل اس اندازے کے مطابق ہوگی، یعنی ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ جی اسمال، میڈیم، لارج، یا اس کو ریفل کرنے کا کیا سسٹم ہوگا۔ ہمیں کسی قسم کی یہ انزائٹی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ جب کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ اچھا جی ڈرنک بتائیں یا کھانے کے کوئی پلیٹر آپ کون سا آرڈر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو پریشانی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ ہائے اللہ، نئی چیز ٹرائی کرنے کو دل تو چاہ رہا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ پیسے ضائع ہو جائیں۔ لیکن جنت میں ایسا سین نہیں ہوگا۔ ہماری جو خواہشات ہیں انہی کے مطابق وہ چیزیں سامنے فلوٹ ہوتی جائیں گی، سامنے آتی جائیں گی، اور بہت ہی بہترین اندازے سے اور بہت ہی ایلیکوینس کے ساتھ سب کچھ سرو کیا جائے گا۔ آیت نمبر 17 کو دیکھیں، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ یہ زنجبیل جو ہے یہ کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈرائی جنجر ہوتا ہے وہ ہے، لیکن بیسیکلی یہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ایک چشمے کا، ایک جنت کے اندر جو نہر ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آج اس میں بہت زیادہ ڈرنکس کا جو ہے ذکر آ رہا ہے، اور وہ جو ڈرنکس ہیں ان کی بھی کتنی ویرائٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آیت نمبر 18 میں آ رہا ہے، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ایک چشمہ نکل رہا ہے یا چشمہ راستہ بناتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر وہ ایک ڈرنک کی شکل میں آ گیا ہے، اور وہ آرام سے انسان کے اندر جا رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بودریشن نہیں کرنی پڑ رہی ہے، بہترین ڈرنک جو ہے وہ انسان تک پہنچ رہی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں آتا ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہاں پہ جو سروس پرووائڈرز ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم اپنے گھروں میں کوئی ملازمین رکھتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ
وہ ینگ ہوں، ان کے اندر انرجی ہو. کیونکہ کوئی بھی بوڑھا انسان آئے، ہم کہتے ہیں دل تو میرا خراب ہو رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ ہاں ان کو کوئی کام دے دوں، لیکن مجھے پتہ ہے ان سے جتنا میرا کام ہے وہ کیا نہیں جائے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی ایک ینگ سرونگ پرسن ہوتا ہے تو اس کے اندر انرجی ہوتی ہے. جس طرح وہ آپ کے سامنے کھانا لے کر آتا ہے، آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو وہ انسان کو ویسے ہی بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کے جو خادموں کی تعداد ہے وہ 1000 ہوگی. دنیا میں آپ رہتے ہوئے 1 یا 2 ملازم رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو کھپا مارتے ہیں. آپ کو کتنی انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. خواتین کے سرکل میں بیٹھے نا تو ان کی بہت سی گفتگو جو ہوتی ہے پہلے شوہر سے شروع ہوتی ہے، پھر بچوں کے دکھ ہوتے ہیں، پھر سسرال والوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ملازمین کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی میرے ملازم مجھے کتنا تنگ کر رہے ہیں، یا ملازم ڈھونڈنے میں اور اس کو ٹرین کرنے میں مجھے کتنی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملازموں کا بھی بندوبست کر دیا ہے، یعنی کہ ایسی سروسز وہاں پہ مل رہی ہیں بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں نا بیسٹ آف بیسٹ آپ کو وہاں پہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا نیکیوں کی طرف توجہ دے دیں اور شکر گزاری کی کیفیت جو ہے وہ اپنے اندر لے کر آئیں. اور پھر دیکھیں یہ کیا کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں، جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں. یعنی بہت ہی ویل ڈریسڈ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بہت شیبی لگ رہے ہیں، بدبو ان سے آ رہی ہے، آپ کو بار بار ان کو چیک کرنا پڑ رہا ہے سر میں جوئیں تو نہیں ہیں، اسکیبیز تو نہیں ہیں. کبھی آپ ان کو نہلاتے ہیں، کبھی آپ ان کو کپڑے دیتے ہیں، آپ انہیں کپڑے دیتے ہیں وہ پھر ان کو گندا کر لیتے ہیں، پھر آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ بھئی صفائی ستھرائی اپنی بھی رکھو، کیونکہ آپ کو فکر ہوتی ہے کہ جب یہ خود صاف نہیں ہوں گے تو یہ پھر ہمیں کیسے کسی قسم کی صفائی یا ستھرائی کی طرف لے کر جائیں گے. تو انسان جو ہے جس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے جو چاہتے رکھتا ہے، آپ امیجن کریں کہ وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں، جو پرائرٹی پہ ہیں، اس پہ یہ سب کچھ مل رہا ہے. آیت نمبر 20 میں آتا ہے تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا. یعنی وہاں پہ کیا ملے گا؟ ملکن کبیرہ، ایسی بادشاہت ہوگی، ایسا پورا علاقہ ہوگا کہ آپ بس دنگ ہی رہ جائیں گے وہاں پہ جو کچھ ملنے والا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک حدیث سے کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے. یعنی اگر آپ ایک طرف سے دوسری طرف جانا چاہتے ہیں تو 40 ایئرز آپ جاتے رہیں گے. اتنی کشادہ جگہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب کھلی جگہ ہوتی ہے نا تو پھر انسان بھی اچھا محسوس کرتا ہے. کچھ لوگ تو کہیں ڈاؤن ٹاؤن یا اندرون شہر میں رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ جب ہم کسی ایسے کھلے مقام پر چلے جائیں. جو لوگ فارم ہاؤسز میں جاتے ہیں یا بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، وہ کس لیے بناتے ہیں کہ جب بڑی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو دل بھی ذرا کھلا کھلا اور بڑا محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی یہ نہیں کہ وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جی وہاں پہ سپیس آؤٹ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ بہت کنجیشن ہو گئی ہوئی ہے اور وہاں پہ رہنے کے لیے ہمیں کوئی تنگی نظر آ رہی ہے. نہیں، بتایا گیا ہے کہ جہاں سروس بہترین ہے، کھانا بہترین ہے، پینا بہترین ہے، ملازم آپ کے پاس ہیں، وہاں پہ آپ ریلیکس اس لیے ہوں کہ کوئی بھی آپ کے ارد گرد قریب آ کر آپ کی پرائیویسی کو اور آپ کے لائف سٹائل کو خراب نہیں کرے گا. آیت نمبر 21 کو دیکھیں. ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا. بہت امپورٹنٹ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ ان کو سلک جو ہے وہ لباس پہنایا جائے گا. سبز رنگ کی یہاں پہ بات کی گئی ہے اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ بہترین لباس ہوگا جو کہ دیا جائے گا. پھر چاندی کے زیور ہوں گے اور بہت سے اور مقامات پہ سونے کا بھی ذکر آتا ہے. اور جو بات یہاں پہ کی گئی ہے جو اکثر لوگ جس کو ایک کنٹروورشل سی بات بنا لیتے ہیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابٌ طَهُورًا، کہ ان کا رب جو ہے ان کو صاف شراب پلائے گا. یعنی کچھ لوگ جو ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں اور نشہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں شراب کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. بالکل شراب کا ذکر ہے کیونکہ شراب بیسیکلی ڈرنک کو کہا جاتا ہے. تو شراب یہ وہ والی نہیں ہے جو کہ ہم وائن کی شکل میں یا اور کسی ایڈکشن کی شکل میں لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں تو بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ اب دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں آپ کو شراب پینے سے روکا گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں دے دیتے ہیں. تو جب اللہ نے جنت میں دینی ہے تو کیا ہو گیا اگر ہم نے دنیا میں شراب پی لی؟ تو ہم تو کوئی اتنا غلط کام تو نہیں کر رہے. اگر اتنی ہی بری ہوتی یہ معاملہ سارا تو اللہ تعالیٰ جنت میں کیوں دیتے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ 2 ڈیفرنٹ زونز ہیں.
یعنی بہت سے معاملات جو دنیا کے ہیں یا بہت سے پرنسپلز اور قوانین جو ہمیں دنیا میں دیے گئے ہیں they do not apply in جنت. آفٹر لائف میں تمام فارمولاز ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ بات ہمیں وضاحت سے بتا دی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے، ہمیں بتا دیا گیا یہ آپ کی ورک لائف ہے، یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے، یہاں پہ آپ ٹیسٹ کے لیے آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. جب آپ وہ امتحان پاس کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہ راستہ ہوگا، اور اگر امتحان پاس نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. تیسری بات یہ کہ یہاں پہ جو شراب کا ذکر اگر ہم شراب ہی سمجھ لیں تو یہاں کیا کہا گیا، شراب طہورا، کہ وہ جو شراب ہوگی وہ جو ہوگی وہ بہت صاف ہوگی. اور صاف شراب کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں جب کوئی انسان شراب پیتا ہے پہلے تو بہت بدبو ہوتی ہے، آپ ایسے انسان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اتنی سمیل اس سے آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ وہ جو شراب پیتا ہے تو اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا. اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے طہورا، یہ جنک نہیں ہوگی، یعنی وہ شراب ہوگی جو آپ کو کسی طرح سے نشے میں نہیں لے کے جائے گی، بری طرح متاثر نہیں کرے گی، آپ کی صحت کو خراب نہیں کرے گی، آپ کی فیملی لائف کو ڈسٹرپٹ نہیں کرے گی. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ شراب پیتے ہیں تو ان کے تو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا جگر خراب ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، سارے باڈی آرگنز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مینٹلی سائیکوسس ہو جاتا ہے. ایسی ایسی بیماریاں مینٹل ہیلتھ کی ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے. اس وقت دنیا میں جو نشہ ہے وہ اتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. تو ہم جسٹ بیکاز قرآن پاک میں ذکر آیا ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو اپنی دنیا میں جو نشے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں. تو یہاں پہ شرابن طہورا کچھ ایسی ڈرنک ہے جو بہت ہی پاک صاف ہے، بہت ہی پلیزنٹ ہے، اور اس کو پینے سے بہت پلیزنٹ قسم کے اثرات جو ہیں انسان پہ مرتب ہو رہے ہیں. آیت نمبر 22 میں آ رہا ہے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی. سبحان اللہ، کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ سب کچھ دیکھ کے آپ دیکھیں کتنی اوور ویلمنگ سچویشن ہے. انسان کتنا ایکسائٹیڈ ہوگا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہاں لے کر جائے اور یہ مقام ہمیں ملے اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس امیجری کو اپنے سامنے لے کر آئیں کہ کیا کچھ وہاں پہ انعامات مل رہے ہیں، کتنی سپر ایکسائٹمنٹ کا وہ وقت ہے. اور اس سارے میں بتایا بھی جا رہا ہے، ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے. ایکنالج کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا. ہم جائیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی وجہ سے، کہ جب ہمارا رب ہم پہ مہربانی کرے گا. کیونکہ اگر ہمارے اعمال کی پراپر آڈٹ ہو گیا تو ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہوگا کہ ہم جنت میں جا سکیں. یہ ہمارے رب کی رحمت ہوگی جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں اکنالجمنٹ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی وہاں پہ کہیں گے تم نے جو اعمال کیے اس کے بدلے میں تمہیں یہاں بلایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ایک اور بات کیا کی گئی ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ جو تم نے کوشش کی. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم لوگ اکثر جب بھی کوئی کام کرتے ہیں خاص طور پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، دین کو سمجھ کے پھر کچھ ایفرٹ کرتے ہیں، تو ہم اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں. مثلاً میری نماز ابھی اچھی نہیں ہو رہی، میں نے کچھ دیا اللہ کے راستے میں لیکن لوگ تو اتنا زیادہ دیتے ہیں، کوئی خاص نہیں میں نے دیا. میں نے اپنے والدین کا خیال رکھنے کی کوشش کی لیکن نہیں، پھر بھی مزہ نہیں آیا نا مجھے. یا میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی لیکن پتہ نہیں کیا کیا مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی. قرآن پاک کی تلاوت کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور اچھی کرنی چاہیے. ویسے تو اگر ہم پازیٹیو طریقے سے دیکھیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہیلدی ہیں اگر ہم ایسے سوچ کے اپنے لیے روم فار امپروومنٹ رکھتے ہیں اور اگلا پلان بناتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اینڈ رزلٹ کو نہیں دیکھنا. ہمیں کس چیز کو دیکھنا ہے؟ اپنی کوشش کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری کوشش دیکھیں گے. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم ویسے ہی کہیں نہ کہیں کمی کا شکار ہو جائیں گے. مثلاً آپ نے نماز کے لیے بہت کچھ سیکھا کہ خشوع اور خضوع کیسے بڑھایا جائے، لیکن جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اب آپ کو کوئی نہ کوئی سوچیں آنے لگیں. اچھا اب میں نے افطاری کیسے بنانی ہے، رات کا ڈنر میں نے کیا کرنا ہے، اچھا کچھ شاپنگ کرنی ہے، اچھا وہ بچوں کو ہوم ورک کرانا ہے، آفس کا کوئی کام کرنا ہے. اور آپ سوچ کو بار بار جھٹک رہے ہیں. تو جھٹک رہے ہیں تو یہ آپ کی کوشش ہے کہ وہ جو وسوسے آ رہے ہیں ان کو آپ پیچھے کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو فوکس پہ بار بار لے کر آ رہے ہیں. تو انسان کیا کرے؟ اپنے باپ کو بتائے کہ میں نے کوشش کرنا نہیں چھوڑنا. کیونکہ قدردانی یہاں پہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مشکورہ. ہمیں ایک اور پرنسپل بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے دل شکر گزاری لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کے جب آپ اسماء و صفات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں، تو انسان بہت ہی ایک قسم کا شرمندہ سا ہو جاتا ہے کہ میں کہاں، آئی ایم جسٹ اے ٹائنی اسپیک، ایک میں ذرے کے برابر بھی شاید نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کی قدردانی کرتے ہیں. یعنی ہمیں کوئی بہت بڑا نام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سسٹم بتایا ہے اس میں ہم اپنی اٹ موسٹ اسٹرگل ڈالیں، جو بھی معاملہ کریں اس میں اپنی کوشش جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیں. وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو ہماری جو ڈسکمفرٹ ہے وہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، تو بس اس کانسیپٹ کو ہم نے بار بار یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز میں مشکل ہے، تو جب مشکل ہے ہی تو پھر ہم کیوں نہ وہ کام کر لیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے. یہ بھی بہت ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں نا کسی بھی معاملے میں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میرے لیے تو جب میں پڑھوں تو اتنا کچھ مجھے پتہ چلتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس میں سے کیا کچھ کروں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو سٹیپ بائی سٹیپ نازل فرمایا گیا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں جو کوششیں کرنی ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے، یعنی کسی کام پہ رک نہیں جانا. جیسے آپ دیکھیں ہمیں بہت سے واقعات پتہ چلتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے کیا کچھ کام کیا. جیسے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی راستے سے ہم نے کوئی مشکل، کوئی پتھر، کوئی ایسی چیز ہٹا دی، کسی انسان کی تکلیف دور کر دی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہماری تکلیفیں زندگی میں دور کرتا ہے اور یہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. جیسے ایک شخص نے جب وہ ایک کتا تھا جو کہ بھوکا پیاسا تھا اور اس کو پانی پلانے کے لیے کیا کیا سٹرگل کی. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسی کوئی بات پڑھی یا کوئی کسی ذکر کے بارے میں پڑھا کہ اگر آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کے میزان کو بہت زیادہ بھر دیتا ہے، تو وہ صرف اسی پہ رک جاتے ہیں. تو سٹرگل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا جو یہاں پہ سعیکم کی بات ہوئی تھی کہ ہم یہاں دیکھیں کہ ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں، یعنی ہمارا ہر آنے والا دن یا جو دن ہم گزارے ہیں پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم یا تو صرف حقوق اللہ پہ جم کے رہ جائیں اور حقوق العباد کو مس کر دیں، یا ہم سیدھے حقوق العباد پہ چلے جائیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں اور بڑے بڑے فرائض جو ہیں ان کے معاملے میں ہم احتیاط نہ کریں. اور اسی لیے یہ جو کانسیپٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے کہ جیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے نازل فرمایا، تو ہر موقع پہ ہم سوچیں کہ اچھا اس وقت مجھے کس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، قرآن پاک پہ مجھے کیا کچھ سمجھایا جا رہا ہے، کیا طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور میں اس کو اپنی زندگی میں کیسے اڈاپٹ کروں. اور اسی طرح سے احادیث میں مجھے کیا طریقہ سمجھ آتا ہے جس سے میں اپنے تمام معاملات کو بہتر بنا سکتا ہوں. اور پھر کہا گیا آیت نمبر 24 میں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان. دو باتوں سے روکا گیا ہے. دو افراد جو ایسے ہیں جو ہمیں غلط چیز کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، ان کی طرف جانے سے روکا گیا. یعنی اپنی کمپنی پہ نظر رکھنی ہے. آثمن یعنی جو گناہ گار ہیں، او کفورا اور جو آلریڈی ناشکرے لوگ ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمپل سا فارمولا ہمیں دے دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہمیں لگے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناشکری کے رویے پہ ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھ لیں، اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیں. بیسیکلی یہاں پر جو ہمیں کوالٹیز اپنے اندر لانی ہوں گی جب ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم ماننے، اور جو پیئر پریشر ہمارے پر آتا ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں خود بھی ملوث ہیں اور ہمیں بھی اس کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو میری خاطر جھوٹ بول لو، میری خاطر یہ کام کر لو، یا یہ کہ ہمارے سامنے اتنی ہائی لائٹ کر کے نیگیٹیو باتیں پھیلاتے ہیں کہ وہ ہم بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں اچھا واقعی کیا یہ ایسے ہی ہے، کیا میں تو نہیں بہت زیادہ وشفل تھنکنگ میں چلا گیا ہوں. ہمیں ہونا ہے ریزیلینٹ انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو نیچے گرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر لیتا ہے. یعنی اس کے اوپر بہت سارے سٹریسرز بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ ہر معاملے میں کہتا ہے کہ نہیں، جو مشکل آئی اب میں نے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر لینا ہے. اور ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کو لگا کہ مجھ سے 2 نمازیں بہت اچھی نہیں پڑھی گئیں، تو یہ نہیں کرنا کہ اب اگلی نمازوں کو اور برا کر لیں، بلکہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر 2 نمازیں نہیں پڑھی گئیں میں نے استغفار کرنا ہے، میں نے اللہ
سے مدد مانگنی ہے اور دوبارہ سے اپنے آپ کو صحیح کر لینا ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے اندر یہ کلیئرٹی بھی ہو کہ ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں، کیا وہ لوگ ہیں، افراد ہیں جو ہمیں شکر گزاری سکھاتے ہیں۔ مثلاً ایک بہن نے اپنی کسی دوست سے بات کی، میرے میاں تو توبہ، اور وہ کہتی ہے آج کل کے مرد تو ہیں ہی ایسے، میں تو کہتی ہوں بس طلاق لو اور اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی گزارو۔ یا ایسی خاتون ہیں جو ہمیں کوئی کلیئرٹی سے بتاتی ہیں کہ اس طرح کا ایموشنل فیصلہ نہیں کرنا، ہاں ابیوز بھی نہیں سہنا، لیکن گھر کو بچانے کے لیے کیا کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، کیا کیا حکمت والے طریقے ہو سکتے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح بچے کوئی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے دوستوں کی کمپنی میں نہ بیٹھیں جو کہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنے والدین کی بات سنتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ وہ ہر طرح کی غلط ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرتے چلے رہتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسے لطیفے، ایسے جوکس نہیں شیئر کرنے جو کہ خاندانی سسٹم کی کرپشن کی وجہ بنتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کے سوشل میڈیا پہ کیا ہے، ان کے واٹس ایپ پہ ان کے دوست ایسے بیہودہ قسم کے بیویوں کے بارے میں جوکس شیئر کر رہے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو بھی شوہر اور بیوی ہے نا وہ پھر ایک دوسرے کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نفیس لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور نفاست سے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک باؤنڈری سیٹنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی اگر شخص میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو میں نے کسی بلیک میلر سے بلیک میل نہیں ہونا، بلکہ اپنے معاملات کو درست ہی رکھنا ہے اور اللہ کی خاطر۔ آیت نمبر 25 میں آتا ہے اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کر۔ یہاں پہ صبح شام کی تسبیحات کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں صبح شام جیسے فجر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ تو شکر گزاری میں نا یہ پاور انسان یہاں سے لیتا ہے، اپنی نمازوں سے، اپنے اذکار سے، اور خاص طور پہ رات کا جو ذکر ہوتا ہے، رات کا وقت جو ہوتا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ویسے راتوں کو جاگتے ہیں کہ بس جی باتیں کرنی ہیں، گپ شپ لگانی ہے، پارٹی ہے، عادت ہے، آن لائن گیمنگ ہے، سوشل میڈیا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر یہ کفر کی روش جو ہے وہ زیادہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شکر گزاری کے لیے کیا ہے کہ انسان اس وقت کو اس طرح استعمال کرے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر بتا دیا گیا آیت نمبر 27 میں، بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ بہت ہی ایک سینسٹیو بات یہاں پہ کی گئی ہے۔ کیا ہیں یہ لوگ؟ یعنی جو لوگ شکر گزاری پہ نہیں ہوتے وہ عاجلہ کی طرف ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ہیسٹی رویہ ہوتا ہے، جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ یعنی ہم 29ویں پارے میں کئی مقامات پہ دیکھ چکے ہیں کہ کب آئے گا عذاب، کب آئے گی قیامت، کب یہ ہوگا ہمارے ساتھ، یہ ہو کیوں نہیں رہا۔ تو انسان جب کوشش کرتا ہے نا تو تب بھی کئی دفعہ اس میں یہ جلد بازی کا رویہ آتا ہے کہ اچھا میں نے اتنی کوشش کر لی، ابھی تک رزلٹ کیوں نہیں آیا۔ تو ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ آخری سانس تک ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ فٹ ہوتا ہے، وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ کبھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جی سارے کام ہو گئے، اب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور بس اب میں بہت پرسکون وہ مسندوں پہ بیٹھنے والی زندگی گزاروں۔ ہماری ریٹائرمنٹ پلان جو ہے، ایک مسلمان کا ریٹائرمنٹ پلان شروع ہوتا ہے جب موت، زندگی کے مراحل، پھر موت، پھر اس کے بعد وہ سارے مراحل، اور جب آخری فیصلہ آتا ہے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ جنت میں انٹری لے رہے ہیں، تو وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں ناؤ دس از دا ریٹائرمنٹ پلان، جس کو میں نے اب عیاشی سے گزارنا ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہے، آپ جوان ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور آپ کو ہر چیز طیب طریقے سے ایسی مل رہی ہے کہ جس کو آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں تو دنیا میں وہی چیزیں جب ملتی ہیں تو ہمارے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پہ بتایا گیا کہ ایک جو بڑا بھاری دن ہے وہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ اتنی تیزی کر رہے ہیں اور یہ سب نعمتیں جو ان کا انتظار کر رہی ہیں ان کو نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے ایک بڑے مشہور مارش میلو ٹیسٹ کے بارے میں سنا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو ٹیچر نے کیا کیا، ایک مارش میلو دیا اور ان کو کہا کہ آپ کے لیے میں نے 2 مارش میلو رکھے ہیں، لیکن ابھی آپ کو جب یہ مل رہے ہیں تو اگر آپ ایک کھا لیں گے تو پھر آپ کو دوسرا نہیں ملے گا، اور آپ اگر انتظار کریں گے، لیکن اگر آپ نے انتظار نہ کیا تو پھر بس آپ اسی پہ رہیں گے۔ بہت سارے بچوں نے فوراً ہی وہ مارش میلو کھا لیا، کچھ نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ کیا، لیکن پھر بے صبری آ گئی، انہوں نے وہ بھی کھا لیا۔ اور کچھ بچے جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو وہ جو ٹیچر کے پاس دوسرا مارش میلو ہے وہ بھی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، آپس میں باتیں کی، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا، کچھ گیمز کھیلی، کچھ ایکٹیویٹیز کی، اور بعد میں ٹیچر سے وہ مارش میلو لیا۔ یہ ایک لانگ ٹرم اسٹڈی تھی اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کی،
انہوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا، جب وہ 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنہوں نے فوراً ایک مارش میلو کھا لیا تھا وہ جلد باز تھے، اور ہر معاملے میں وہ جلدی کرتے تھے اور اس میں بہت سی مشکلات میں رہتے تھے۔ لیکن وہ افراد جنہوں نے ٹھہراؤ کے ساتھ، وہ بچے جنہوں نے ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے سیکنڈ مارش میلو کا ویٹ کیا، تو ان کی شخصیت میں آگے جا کے بھی ٹھہراؤ تھا۔ تو ہمیں اس ٹھہراؤ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آیت نمبر 28 میں آ رہا ہے، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان سب اوروں کو بدل لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو بھی جب بدل سکتا ہے۔ یہ سارا سسٹم تو اللہ کا ہی کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہمیں جو بینیفٹس مل رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم ان پہ نظر رکھیں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا اِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَہ، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے۔ دیکھیں دوبارہ بار بار بات آتی ہے، ذکر، ریمائنڈر ہمارے لیے آ رہا ہے۔ بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، جس کو یہ ریمائنڈر فائدہ دیتا ہے وہ فائدہ حاصل کر لے۔ اگر آپ کسی موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو بل بورڈ جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن اگر آپ فائدہ نہیں حاصل کریں گے تو پھر آپ ہی چکر کھاتے رہیں گے ادھر ادھر۔ آیت نمبر 30 میں آیا، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 میں فرمایا یدخل من یشاء فی رحمت، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی فائنل کنکلوژن اس صورت میں ہمیں کیا مل رہا ہے، یہ نہ سوچا جائے کہ جی ہم جو مرضی کریں گے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں سب کچھ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا ہے، یہ دو سیپریٹ کیریکٹرز ہیں، سیپریٹ راستے ہیں، اور ان کا آؤٹ کم بھی سیپریٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی کی ہو جو کسی کو نظر نہ آئی ہو، لیکن ہمارے رب کو پسند آ گئی ہو، اس میں خلوص ہی اتنا زیادہ ہو، اللہ چاہے تو کسی کو بھی داخل کر دے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا، جس کو ہم کہتے ہیں شرک کی شکل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ دہر، جس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہمیں ایک تو اپنی کریشن کا مقصد پتہ چلتا ہے۔ جو ناشکرے لوگ ہیں ان کے لیے وارننگز ہیں، جو شکر گزار لوگ ہیں ان کے لیے بہترین راستے ہیں۔ ہمیں صبر کا بتایا گیا، نماز کا بتایا گیا، ذکر کرنے کا بتایا گیا، اور یہ وارننگ بھی ملی کہ دنیا میں آ کر انہی کی عیاشیوں میں نہ کھو جائیں، بلکہ قرآن کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھیں، اس تذکرے کو یاد کرتے رہیں، اس ریمائنڈر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، تاکہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارے لیے بہت بہترین ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما